بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 30 میں اہل مغرب اور اہل یمن کی علامت قبلہ بیان کی جائے گی، یعنی وہ کن علامتوں پر انحصار کر کے اپنے قبلہ کو مشخص کر سکتے ہیں۔ اہل مغرب کے قبلہ کی علامت کا تذکرہ ہوگا۔ اہل مغرب سے مراد ملکوں کی تعین بھی کی جائے گی۔ مشہور مغرب کے قبلہ کی علامت کو علیحدہ طور پر بیان کیا جائے گا، چونکہ جو علامت شہید اول نے اپنے کلام میں بیان کی ہے تو اس سے خاص ملک مراد ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اہل یمن کے قبلہ کی علامت کو بیان کیا جائے گا اور متعلقہ ادبی وضاحت اور تحلیل بھی پیش کی جائے گی۔ فرماتے ہیں وَلِلْمَغْرِبِ وَالْمُرَادُ بِهِ بَعْضُ الْمَغْرِبِ كَالْحَبْشَةِ وَالنُّوبَةِ لَلْمَغْرِبِ الْمَشْهُورِ جَعَلُ الثُّرَيَّا وَالْعَيُّوقَ بِحَيْثُ طُلُوعِهِمَا عند طلوعهما على يمينه وشماله، یعنی الثریا على الیمین والعیوق على الیسار۔ للمغرب یعنی مغرب والوں کے لیے قبلہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ ثریا ستارے کو اور عیوق ستارے کو ان کے طلوع کے وقت دائیں اور بائیں قرار دیں، یعنی ثریا کو دائیں طرف قرار دیں اور عیوق ستارے کو بائیں طرف قرار دیں۔ تو یہ جو علامت بیان ہوئی ہے کہ اہل مغرب ان دو ستاروں کو دائیں اور بائیں قرار دیں، تو اس سے کون سے ملک اور کون سے شہر مراد ہوتے ہیں اہل مغرب کے؟ تو جن کے لیے ثریا ستارہ کے جو 7 چھوٹے ستاروں میں سے ہے، جو شمال کی طرف طلوع کے وقت جو ہے از شمال شرق ہوتا ہے، تو ان کو طلوع کے وقت اپنے دائیں طرف قرار دے، اور ستارہ عیوق کو کہ جو شمال کی طرف ایک ستارہ ہے اس کو بھی طلوع کے وقت اپنے بائیں طرف قرار دے۔ تو ان کا جو قبلہ ہے وہ سمت ہے جو ان دو ستاروں کے درمیان میں ہوتی ہے، پس ان کا قبلہ نقطہ شمال ہے جو قدر مشرق کی طرف انحراف پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب ان مغرب سے کون سے ملک مراد ہیں؟ والمراد بہ بعض المغرب، شہید اول نے فرمایا مغرب والوں کے لیے، حالانکہ اس سے مراد کچھ علاقے ہیں مغرب کے، کچھ مغربی شہر ہیں کہ جو جنوب غرب مکہ میں واقع ہیں، مثلا حبشہ جو کہ آج کے دور میں ایتھوپیا کہلاتا ہے، اور نوبہ جو آج کے دور میں سوڈان کہلاتا ہے، یہ مراد ہے، نہ کہ مغرب مشہور وہ سارے مغربی ممالک وہ مراد نہیں ہیں، جیسا کہ تیونس ہے، مراکش ہے، الجزائر ہے، ان سب مغربی علاقوں کے لیے ایک ہی یہ جو علامت بیان ہوئی ہے للمغرب سب کے لیے مراد نہیں ہے، بلکہ ثریا کو دائیں طرف اور عیوق کو بائیں طرف قرار دینا، تو یہ اس کے طلوع کے وقت فقط حبشہ اور نوبہ اور جو اس کے ساتھ درجات میں مساوی ہوں گے شہر، ان کے لیے ہوگا۔ اچھا، ثریا جو ستارہ ہوتا ہے اس کو فارسی میں پروین کہتے ہیں، اور یہ جناب علی ثروہ کا مصغر ہے اور بہت زیادہ مال و دولت کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو یہ ستاروں میں سے جناب علی کافی مشہور ستارہ ہے، شعراء بھی حتیٰ اس کو اپنے کلام وغیرہ میں استفادہ کرتے ہیں۔ عیوق ستارہ کو بعض اوقات جو ہے رفع تشنگی کا ستارہ بھی کہتے ہیں، یعنی
عامیانہ اصطلاح میں اس کو جب دیکھا کہتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو اس سے انسان کی پیاس مٹ جاتی ہے۔ اسی لیے بعض شعراء نے، مشہور شعراء نے اس کو اپنے کلام میں استفادہ کیا ہے۔ ازان تشنگان ہنوز بے عیوک می رسد، فریاد العطش از بیابان کربلا۔ تو چونکہ عیوک وہ رافع تشنگا کے ستارہ ہے تو اس وجہ سے اس نے اپنے کلام میں استفادہ کیا ہے۔ یہ عیوک ستارہ ثریا ستارے کے قریب ہی طلوع کرتا ہے، اور اس کا فاصلہ جو ہوتا ہے آنکھ کے ذریعے جب دیکھتے ہیں تو 2 نیزے کا درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے، اس کو سروج ستارہ بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تھا جناب علی مغرب کے بعض علاقوں کا قبلے کی نشانی، جو کہ حبشہ، ایتھوپیا اور نوبا سوڈان وغیرہ والے علاقے ہیں۔ اس کے بعد جو ٹوٹل جناب علی جو مشہور مغرب کے علاقے ہیں، وَأَمَّا الْمَغْرِبُ الْمَشْهُورُ فَقِبْلَتُهُ تَقْرُبُ مِنْ نُقْطَةِ الْمَشْرِقِ وَبَعْضُهَا يَمِيلُ عَنْهُ نَحْوَ الْجَنُوبِ يَسِيرًا۔ مشہور مغرب کے جو علاقے ہیں جس میں وہی مراکش، تیونس اور الجزائر آ جاتے ہیں، تو ان کا قبلہ تقرب من نقطۃ المشرق، یہ سیدھا مشرق والے نقطے میں ان کا قبلہ ہوتا ہے۔ ان کی سمت قبلہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اس کی طرف ہوتا ہے۔ وَبَعْضُهَا يَمِيلُ عَنْهُ نَحْوَ الْجَنُوبِ يَسِيرًا، اور بعض کا قبلہ تھوڑا سا میل پیدا کرتا ہے، انحراف پیدا کرتا ہے مشرق سے تھوڑا سا جنوب کی طرف۔ تو یہ مغرب کے جو علاقے ہیں، مغربی جن کو علاقے کہہ سکتے ہیں، تو ان کے قبلے کی بحث یہاں پر بیان ہو چکی۔ اب ہم آتے ہیں اہل یمن کے قبلہ کی طرف۔ شہید اول فرماتے ہیں وَالْيَمَنُ مُقَابِلُ الشَّامِ وَلَازِمُ الْمُقَابَلَةِ أَنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ يَجْعَلُونَ سُهَيْلًا طَالِعًا بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ مُقَابِلَ جَعْلِ الشَّامِ لَهُ بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ وَأَنَّهُمْ يَجْعَلُونَ الْجَادِيَ مُحَاذِيًا لِأُذُنِهِمُ الْيُمْنَى بِحَيْثُ يَكُونُ مُقَابِلًا لِلْمَنْكَبِ الْأَيْسَرِ فَإِنَّ مُقَابِلَهُ يَكُونُ إِلَى مُقَدَّمِ الْأَيْمَنِ۔ اہل یمن شام کے مقابلے میں ہیں، یعنی جو شخص شام کے قبلہ کی علامات کو اچھی طرح یاد کر لے تو یمن کو اس کے برعکس قرار دے سکتا ہے۔ تو شام والوں کے لیے قبلہ کی علامتیں 2 تھیں، تو یہاں اس کے دونوں برعکس بیان کرتے ہیں۔ وَلَازِمُ الْمُقَابَلَةِ أَنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ يَجْعَلُونَ سُهَيْلًا طَالِعًا بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ مُقَابِلَ جَعْلِ الشَّامِ لَهُ بَيْنَ الْعَيْنَيْنِ۔ مقابل یعنی یمن کے شام کے مقابل ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ اہل یمن سہیل ستارے کو طلوع کے وقت قرار دیں اپنے کندھوں کے درمیان میں۔ مقابل جعل الشام لہو بین العینین، چونکہ اہل شام کا قبلہ کیا تھا، وہ سہیل ستارے کو طلوع کے وقت اپنی آنکھوں کے سامنے قرار دیتے تھے، تو اس کے مقابلے میں انہوں نے کیا کرنا ہے، اہل یمن کو قرار دینا ہے۔ تو اہل یمن سہیل ستارے کو طلوع کے وقت کیا کریں گے، اپنے دونوں کندھوں کے درمیان میں قرار دیں گے۔ تو پھر یہ کس کے مقابلے میں ہو جائیں گے، اہل شام کے مقابلے میں ہو جائیں گے۔ اور جب یہ اہل شام کے مقابل میں کھڑے ہوں گے تو ان کا قبلہ پھر درست ہو جائے گا اور ان کی سمت وہی قبلہ والی ہوگی۔ یہ پہلی علامت کا ہو گیا مقابلہ۔ دوسری علامت کا مقابلہ وَأَنَّهُمْ يَجْعَلُونَ الْجَادِيَ مُحَاذِيًا لِأُذُنِهِمُ الْيُمْنَى بِحَيْثُ يَكُونُ مُقَابِلًا لِلْمَنْكَبِ الْأَيْسَرِ، اور وہ جادی ستارے کو محاذی قرار دیں گے لِأُذُنِهِمُ الْيُمْنَى، اپنے دائیں کان کے سامنے قرار دیں گے، محاذی قرار دینا، بحیث یکون مقابلا للمنکب الایسر، چونکہ یہی بایاں کندھے کے مقابل میں بنتا ہے،
فإن مقابلہ یکون الی مقدم الایمن، چونکہ اس کا مقابل منکب ایسر کا مقابل بایاں کندھے کا مقابل کیا ہوتا ہے؟ بایاں کے مقابلے میں دایاں، اور منکب جو پشت کی سائڈ پہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں سامنے والا حصہ۔ تو یہ گویا اہل شام کا جو تھا دوسری علامت کہ وہ جادی ستارے کو غایت ارتفاع میں کس کے مقابل میں قرار دیں؟ اپنے بایاں کندھے کے مقابل میں قرار دیں، اس کے پیچھے قرار دیں، بایاں کندھے کے پیچھے۔ تو اس کو کیا کریں گے؟ یہ جادی ستارے کو اپنے دایاں کان کے سامنے قرار دیں گے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ان کا قبلے کی جو نشانی ہے وہ درست ہو جائے گی۔ تو تقریباً اس طرح جو نشانیاں ہیں بڑے جو مثلا شہر ہیں شہید اول نے جن کا تذکرہ کیا ہے، ان کی علامات اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہیں۔